تو شاہین پلا ہو کرگسوں میں، وہ کیا جانتا ہے راہو رسم شاہبانی۔ سارے شاہین نہیں ہوتے ہیں، ایٹمی طاقت ہیں کہ نہیں؟ ہم سرکار کی امت اس وقت ذلت میں پڑی ہوئی ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ انگریزوں نے یہ بیٹھ کر پلاننگ کی، کہتا ہے انگریزوں نے یہ چال مسلمانوں پر نافذ کی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ یہ صرف مسجدوں میں جاتے رہیں مگر میدان کے بندے نہ رہیں۔ ان کا بس چلے نا، یہ قرآن سے وہ آیتیں نکال دیں جو جہاد کی ہیں۔ جس قرآن نے نماز کا حکم دیا اس نے جہاد کا بھی دیا۔ یہ جو کچھ فلسطین میں ہوتا ہے آپ اس کی تائید کر دیں؟ برما کے اندر مسلمان نہیں کٹے، عراق کے اندر نہیں کٹے، کیا اس وقت سعودی عرب والوں کو انگریزوں کی فکر دے کر روح محمد نہیں نکالی؟ اس وقت انہوں نے ریاستوں میں بانٹ کر ان کی فکریں جدا نہیں کی، ان کو کاروبار کے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا کر ایک کو کاٹتے ہیں دوسرے کو پیسہ دے کر چپ کروا دیتے، اور دوسرا کہتا رہتا میں اگر بولوں گا میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ جب کہا گیا تھا نا مشرک نجس ہے نکال دیں یہاں سے مکے سے، تو حضرت علی جب آیتیں پڑھ رہے تھے تو مشرک اٹھ کے کہنے لگے علی تمہیں تو تجارت آتی کوئی نہیں، تم تو جنگجو لوگ، ہم نکل گئے تو کیا کریں گے، تم کہاں سے کھاؤ گے؟ لیکن جن کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ پھر کافروں کی آفروں پر لیٹ نہیں جاتے۔ وہ کہنے لگے ہمارے رب نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہمارے رب نے کہا مسلمانوں اگر تمہیں خوف ہے کہ کہیں معیشت برباد نہ ہو جائے تو فرمایا رب پر یقین رکھو وہاں سے دے گا تم نے کبھی سوچا تک نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں ہم اکیلے کیا کریں، اور امریکہ کہے کہ جس نے ادھر دیکھا ہم یہ کر دیں گے، اور کفر تو ملت واحد بن گیا، مسلمان ملت منتشرہ بن گئے۔ یہ متفرق کیوں ہیں؟ ان کی سوچ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے جب سے یہ قرآن چھوڑا ہے مسلمان در بدر ہو رہے ہیں، اور جس طرح کھانے والی پلیٹ پہ سارے جھپٹتے ہیں مسلمانوں پہ یوں جھپٹے۔ اقبال کہتا ہے شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمان نہ چرا زارندو خارند، کہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا یا اللہ یہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ جدھر دیکھو مسلمان کٹ رہے ہیں، یا اللہ اس کی وجہ کیا؟ ندا آمد نبی دانی کے این قوم دل دارندو محبوب ندارند۔ فرمائے اقبال جس قوم کی ذلت کی وجہ تو پوچھتا ہے، اس قوم کی ذلت کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے پاس دل تو ہے مگر محبوب نہیں رہا، اور وہ کیا ہے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروے الزنا میں مصطفیٰ است، آبروے ماں زنا میں مصطفیٰ است۔ ہماری عزت قیامت تک صرف حضور کی وجہ سے۔ 4 اینکر لنڈے کے اوپر بٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ قوم کو خوف زدہ کرتے ہیں، پھر موٹیویشنل سپیکر بٹھائے جن کی زبان پر صرف مسلمانوں میں فساد افراتفری پھیلائی جاتی ہے، حکمران بٹھائے گئے جو مانگ کر خیرات پر فخر کر رہے ہیں۔ فخر یہ نہیں تھا، فخر یہ تھا مسلمانوں پہ وقت گزرا ہے، پاکستان پر جب جاپان کو قرض دیا ہے، آج خیراتیں لے کر فخر کرتے ہیں، اور یہاں جو کرائے پر رہے لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے، اور تم خیراتیں مانگ کر فخر کرتے ہو، تم کو مبارک دیتے ہو، اور یہ لعنت ہے، یہ مبارک ہے۔ مسجدیں سنبھال لیں، مسجدوں کو جھپے مار لیں، اور کتنی تنخواہ ہے۔ مولوی تو مارے گئے ہیں کہ کاروبار چھوڑ دیے انہوں، مولوی تو مارے گئے ہیں کہ صرف مسجدوں پہ تکیے کر لیے، مدرسوں پہ تکیے کر لیے۔ نکلو مدرسوں سے باہر، نکلو مسجدوں سے باہر۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ زندگی نہ معرفت نہ نگاہ۔ وہ شاعری ختم ہو گئی۔ مدرسوں سے غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھنے والا صلاح الدین ایوبی، یہودیوں کی جرت تھی کہ فلسطین کی طرف دیکھ سکے،
फारूक आज़म ने उनको धूल चटा के रख दी थी, और उनके बाद उमर फारूक के वारिस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने धूल चटाई। इनको कहें भला अब ये मुकाबला करके दिखाएं, इसलिए कि इनकी तो वीडियो पकड़ी जाती है रातों को औरतों के साथ रंग रलियां मनाते हुए। जो जानी होता है वो बज़दिल होता है, और बज़दिल के कदमों में कभी वजन नहीं होता। जो मंगता होता है ना वो किसी चौधरी के सामने तो नहीं ना खड़ा होता। और इकबाल क्या कहता है कि दर गुलामी इश्क मजहब रा फराक, अंग बीने जिंदगानी बदमजा। और कहते हैं सारे ही बोलने वाले आशिक नहीं होते, कई गुलाम भी होते हैं। गुलाम अगर इश्क की बात करे तो फिर शहद में जहर मिलाने वाली बात करता। बेसूद है जब तक तू इसे ज़र्बे कलीमी से न चीरे। जब तेरे पास यदे बैजा न रहा, जब ज़र्बे कलीम न रही, फिर तू कैसे जिहाद कर सकता।